پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی نامکمل کمیٹی آج پہنچی، تین لوگ صرف پہنچ پائے۔ ان میں بھی تحریک انصاف سے صرف اسد کیسر صاحب تھے، صاحبزادہ حامد رضا تھے اور راجہ علامہ ناصر عباس صاحب تھے۔ 3 لوگ وہاں پر پہنچے اور باقی 5 لوگ غیر حاضر رہے۔ مصروفیات کی وجہ سے، کچھ پیشی کی وجہ سے یا کچھ اور دیگر وجوہات کے بنا پر وہ اس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں نہیں آ سکے۔ اب اس میں مختصراً جو ہوا ہے، جو ہم تک اطلاعات پہنچی، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی پوری گزارشات رکھی ہیں اس کمیٹی کے سامنے، اپنے مطالبات رکھے ہیں اور مختصر جواب حکومت کی طرف سے یہ ملا ہے کہ ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اگلی میٹنگ میں اس کو تحریری شکل میں آپ لے کر آئیں۔ تحریک انصاف نے اس سے اتفاق کیا ہے اور 10 دن کا حکومت نے پرپوزل دیا کہ ہم 2 تاریخ کو ملتے ہیں۔ تحریک انصاف نے اس سے اتفاق کر لیا۔ اب 2 جنوری کو اگلی میٹنگ یہ ہونے جا رہی ہے۔ اب اس میں جو اگلی میٹنگ کا یعنی آج کی میٹنگ سے نکلا کیا ہے بظاہر، وہ یہ کہ ملاقات اور بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ آؤٹ کم آج کی اس میٹنگ سے تحریک انصاف اس کو کافی سمجھ رہی ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی بھی ملاقات ہوئی ہے، بہت اہم ملاقات ہے۔ اس میں کن امور پر گفتگو کی گئی ہے، یہ تمام چیزیں ہم ابھی موضوع بحث ہماری رہیں گی۔ طارق عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، بیورو چیف ہیں 92 کے اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ طارق عزیز صاحب، خوش آمدید۔ شوکت بسرا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ طارق عزیز صاحب، آج یہ ملاقات جو ہے، اس میں تحریک انصاف نے تو اپنی تمام گزارشات رکھی ہیں حکومتی کمیٹی کے سامنے، کیا جواب ملا ہے حکومت کی طرف سے؟ کیا خبریں کیا ہیں اندر سے؟ نہیں، بڑا اچھا تھا، بڑا ٹھیک تھا، سب نے ان کو ویلکم کیا، دونوں بیٹھے۔ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو حکومت، یہ جو اپوزیشن تھی تحریک انصاف، یہ کہتی تھی جیلی حکومت ہے، 47 کی حکومت ہے، اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، اس حکومت کو نہیں مانتے، تو آج بیٹھ گئے۔ ایک بڑی پیش رفت ہے، ملک کے لیے اچھا ہے، بیٹھنا ہی ایک اچھا ہے۔ ایک پیغام تو جاتا ہے نہ صرف دنیا میں جاتا ہے، باقی ممالک میں جاتا ہے، بالخصوص جو ملک جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے آئے تو ان کو پتہ چلتا ہے، ان کو سب سے یہ ہوتا ہے یہ اپوزیشن کا کیا ہوگا۔ تو ایک اچھا پیغام گیا ہے۔ جو ادھر کا ماحول تھا وہ بھی یقینی طور پہ بالکل ٹھیک تھا، پازیٹیو تھا۔ تھوڑا سا ایک 2 باتوں پہ ہوا، جو انہوں نے جب ان کو مطالبات کی لسٹ پیش کی، سیم وہی مطالبات ہیں جو انہوں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کے ڈے فرسٹ سے ہیں، 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، خان صاحب کے لیسٹ کے حوالے سے، تو اس کے اوپر حکومت نے طے شدہ تھا کہ اس کے ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی تنقید نہیں کرنی، کوئی جواب نہیں دینا۔ من نے انہوں نے اتفاق کیا ہے اور ان کو یہ مطلب ان کا مینڈیٹ یہی تھا، آج آپ نے کسی کی پہ بحث نہیں کرنی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یقینی طور پہ تنقید بھی آئی، سخت موقف بھی آیا، جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، پہ ہنسی مذاق بھی ہوئی۔ تو ایک اس طرح سے انہوں نے کوئی جواب رد عمل نہیں دیا۔ جو انہوں نے کہا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی بات یہ آپ لکھ کے لے کے جیسے آپ نے کہا آپ تو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تھوڑی بات، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب چونکہ اس کا حصہ ہیں، اسحاق ڈار صاحب فارن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے یہ ایک بات کی کہ جو مقدمات آپ کہتے ہیں 9 مئی کے ہیں یا اس کے ہیں، جو ٹرائل ہو چکے ہیں، جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، تو اس کے لیے تو ہم مطلب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا نا، باقی چیزیں پہ بیٹھ کے دیکھ لیں گے۔ تو یقینی طور پہ اس کے اوپر بڑا پازیٹیو تھا۔ لیکن مجھے ایک بات میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جب یہ 24 گھنٹے پہلے تو نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا نا کہ کل میٹنگ ہے، اسپیکر آفس سے نوٹیفیکیشن ہو گیا، اطلاعیں ہو گئی، تو یہ لوگ جو بزی اتنے، علی امین صاحب تھے، عمر ایوب صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو میں، عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہیں، ان میں سے کوئی بندہ اویلیبل نہیں تھا۔ تو میرے اسپیکر آفس سے باقاعدہ تصدیق کی، پوچھا، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ ہم اویلیبل نہیں ہیں، اس کو ایک دن آگے کر لیں، یا صبح۔ تحریک انصاف کی طرف سے اس کے ٹائم تبدیل کرنے یا دن تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ان کا خیال یہی تھا کہ اگر آپ اویلیبل نہیں تھے، یہ لوگ، آپ کسی کی پیشی تھی عمر ایوب صاحب کی، تو وہ کہتے جی میں شام کو 3 بجے رکھنے، 4 بجے رکھنے میں آ جاؤں گا، یہ چیف ایگزیکٹو اپنا علی امین صاحب کہہ دیتے۔ تو انہوں نے کوئی نہ یہ کہا کہ وہ ہم بیزی ہیں، ٹائم بڑھا لیں، دن دے، تو انہیں ٹھیک ہے جی ہم آ جائیں گے، لیکن وہ آئے نہیں ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا حکومت کا تھا کہ، اور پھر اس میں دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ 10 دن کا حکومت نے پرپوزل دیا کہ 2 جنوری کو بیٹھیں، اور تحریک انصاف نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، مطلب کہ بھائی کل رکھ لیں یا جلدی رکھیں۔ مطلب حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کہیں گے ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے، اس کی مطلب ایک دن چھوڑ کے ہونا چاہیے، ایسا کچھ ہونا چاہیے۔ انہوں نے 10 دن کا ٹائم تھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی 10 دن کے بعد 2 کو بیٹھ جائیں گے۔ اب 2 میں طے ہونا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ یہ جب آئیں گی ریٹرن فارم میں، تو پھر حکومت دیکھے گی اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ شوکت بسرا صاحب، اب یہ طارق عزیز صاحب نے پورے احوال بتا دیا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں بڑی حیران کن ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر
آج دستیاب نہیں تھے لوگ. اول تو یہ اتنے عرصے کے بعد اتنے اہم ہو رہے تھے تو اس سے زیادہ کوئی اور شاید امپورٹنٹ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن چلیے مان لیا کہ عمر ایوب صاحب کی پیشی تھی یا چیف منسٹر صاحب کی جو ہے وہ ان کی بھی کچھ کرم کے حوالے سے مصروفیات تھیں, لیکن ٹائم تبدیل کرنے کی ریکویسٹ کی جا سکتی تھی, اگلے دن کا رکھا جا سکتا تھا, اور پھر 10 دن بعد, اب اگلی ملاقات 10 دن کے بعد ہو رہی ہے اور 10 دن کے بعد پھر شاید ایک اور 10 دن کا وقت مل جائے. تحریک انصاف کوئی جلدی میں دکھائی نہیں دیتی, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اسداللہ بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ مسنگ تھے عمر ایوب صاحب, آپ نے خود ہی بتا دیا, کہیں پہ ان پر سائیکل چوری کے مقدمے ہیں, کہیں پہ پورے پنجاب کے اندر, پورے پاکستان کے اندر ہر عدالت میں پیش ہونا, پھر علی من گنڈا پور صاحب کی پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر ظاہر مصروفیات اور چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. دوسری بات, کوئی یہ تو ضروری نہیں تھا کہ تمام کے تمام لوگ پورے ہوتے, مقصد تو وہاں پر جو ہمارے مطالبات ہیں وہ ان کو پیش کرنے تھے, اور مطالبات بڑے کلیئر ہیں, وہ بھی آتے تو یہی کہنا تھا. مندو خیل صاحب, سر میں واپس آتا ہوں. مندو خیل صاحب, کیا توقعات ہیں آپ کی ان مذاکرات سے جو آج شروع ہوئے ہیں؟ اسداللہ خان صاحب, آپ نے پورا گفتگو سن لی ہے, سوال کر لیے ہے, کیا یہ شوکت بسرا صاحب ان کی پارٹی کوئی سنجیدگی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, آج اسپیکر کی میٹنگ تھی, نوٹسز جاری ہو گئے, میڈیا پہ آ گئے, آج کرے فلانے کا ادھر کام تھا, فلانے کا ادھر کام تھا, فلانے کا ادھر کام تھا. پھر آپ نے سوال کیے, 2 تاریخ دیے, انہوں نے کوئی منع نہیں کیا. اب شوکت بسرا صاحب 92 نیوز پہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے کہ 2 تاریخ تک نہیں ہو. بابا نہیں ہوگا, لکھ لے میرے بات, نہیں ہوگا. کیا باتیں کرے ہو بچوں والی, 2 تاریخ تک ہوگا, خود بیٹھے نہیں ہے, سنجیدہ ہے نہیں ہوگا, میرے سے لکھ کے مجھ سے لے لو کہ 2 تاریخ سے پہلے کچھ نہیں ہوگا. جو تم نے تحریک شروع کرنے کر نہیں ہوگا تو پھر مذاکرات خود اعلان کر چکے ہو. چھوڑ دیں اس بات کو, پھر نہیں ہوگے نا, 2 تاریخ سے پہلے کچھ نہیں ہوگا. کہیے اور بولو, بات کریں گے. یہ طریقہ تو نہیں ہوتا ہے کہ 2 تاریخ کے بعد خود پتہ نہیں ہے فلانے کو, اس کو یہ نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا, چپ کر کے اب اپنی باری پہ بولے. اس کو یہ نہیں پتا گور خان کمیٹی میں ہے کہ نہیں ہے, وہ ادھر کام ہے استغاثہ. کیا کام ہے استغاثہ کا ان کا؟ آپ مجھے بتاؤ, فلانی کی پیشی تھی تو بھائی پیشی تھی تو اسپیکر سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آج نہیں کل رکھو, پرسوں رکھو. سب کچھ ہو گیا, میڈیا سب ہو گیا, سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے, آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو مطالبات ہیں نرالے, 3 ججز سپریم کورٹ کے سینئر, اس پر کمیشن نہیں بنے گا. اگلی بات سن لو, نہیں بنے گا 3 کے اوپر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 2 آپ کی چیز ہے. سر یہ بتائیں نا مندو خیل صاحب, جب کلیئرٹی ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا سر, مندو خیل صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ اطاعت آرڈر بھی کہہ رہے ہیں, یہ میں سوال لے لیں نا سر, سوال لے لیں, یہ اطاعت آرڈر بھی کہہ رہے ہیں, یہی عقیل ملک کہہ رہے ہیں, یہی طلال چودھری کہہ رہے ہیں, یہی جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ NRO نہیں ملے گا, رہائی نہیں ملے گی, اور آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا. مذاکرات کر کیوں رہی ہے حکومت؟ آپ یہ اتنا قیمتی وقت کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ بشمول آپ کے بھی 2 لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کس لیے؟ کیا اس سے کیا نکل کیا سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ کو میں نے شروع میں بولا کہ ان کی سنجیدگی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں, کتنا ہائی لیول کی میٹنگ اپوزیشن اور حکومتی پارٹیوں کا, وہ کہتے ہیں ادھر کام ہے ادھر کام ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات, پھر کل کی بجائے پرسوں کے بجائے 2 تاریخ دے دی, 2 جنوری, کچھ نہیں بولا انہوں نے. اس کے بعد آج کی میٹنگ میں کیا ہوا, تو میں یہ سو ان کی آپ غیر سنجیدگی کا یہاں سے اندازہ لگا لیں. انہوں نے خان کو نہیں چھڑانا ہے, کیونکہ خان آ گیا تو سب کی دکانداری بند ہو جائے گی. اور پھر دوسری بات, یہ وکیل ہے, یہ مجھے بتا دیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف بہت کم, یہ بھی تو مندوخیل ہو سکتا ہے نا کہ تحریک انصاف ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی, یا ان کو امید ہی نہیں ہے ان مذاکرات سے, اس لیے وہ غیر سنجیدگی دکھا رہے ہیں. ان کو پتا ہو کہ بھائی عمران خان ان مذاکرات کے نتیجے میں تو رہا نہیں ہونا, بس ٹھیک ہے آپ حجت تو تمام کریں. تو پھر امید کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر مطالبات کیوں پیش کر رہے ہیں, پھر 2 تاریخ سے پہلے آج وائنڈ اپ کیوں کیا ہے, پھر کمیٹی کیوں بنائی ہے, پچھلے 10 دن سے میڈیا پہ کیوں چیز رہے ہم نے کمیٹی بنا دی, حکومت ہم سے مذاکرات کر لے. آپ کو پتا ہے فردوس شمیم نقوی ان کا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہے, ابھی 2 دن پہلے میرے ساتھ ایک چینل پہ پتا ہے کیا جواب دیا ہے, بولے ہم نے اگلوں سے بات کی. میں آپ کو یہ لائیو شو میں بتا رہا ہوں, ہم نے اگلوں سے بات کی, اگلوں نے بولا نہیں آپ حکومت کے ذریعے کر رہے ہیں, تو آپ حکومت کے ذریعے کریں. یہ تو حال ہے ان کا, یہ سیاسی لوگ ہیں, ان کو اب سیاسی لوگ کہتے ہیں. ابھی تک امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے ہیں, آج بھی جو امپائر کے اشارے پہ یہ مذاکرات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے, انہوں نے عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف غیر سنجیدہ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف
غیر سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. رائٹ سر, مندو خیل صاحب اجازت دیجیے, ایک چھوٹا سا بریک میں لینا چاہتا ہوں. بریک کے بعد واپس آگئے اس نقطے پر کہ تحریک انصاف کیا اس مذاکرات پر ڈیپینڈ بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. طارق عزیز صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ تحریک انصاف کی غیر سنجیدگی کی وجہ یہ ہو کہ وہ اس پر ڈیپینڈ ہی نہ کر رہے ہوں, یا انہیں لگتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے, انہیں لگتا ہے کہ ان مذاکرات سے نکلنا کچھ نہیں ہے, بس ٹھیک ہے حجت تمام کریں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ بھئی ہم نے مذاکرات کیے ہیں, ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے. ایک اور بھی خوشایند بات ہے آج کے جو اجلاس میں جو ہے شہداء کو, جو پاک فوج کی فورسز ہیں یا شہداء ہیں جو دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے نشاطیں کی, ان کو بڑا خراج تحسین پیش کیا گیا. تو وہاں پی ٹی آئی کی موجود لوگ بیٹھے تھے تو وہ اس میں شامل تھے خراج تحسین پیش کرنے میں. تو مطلب ویسے بھی ان کا کوئی ایسا وہاں پہ فوج کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کا کوئی زیادہ موقف سخت نہیں تھا. اب آپ نے یہ بات کہا کہ ان کی مذاکرات کیوں کریں, ان کو یہ پتہ ہے, جیسے مندو خیل صاحب نے کہا جی انہوں نے وہاں سے بات کی تھی, وہاں سے پتہ چلا جی آپ نے گورنمنٹ سے بات کرنی ہے. اور یقیناً گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک پریشر تو لازمی بات ہوتا ہے کہ اگر ملک میں عدم استحکام ہوتا ہے, ملک نہیں چل رہا, انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے کوئی ملک میں, آپ امن و امان کے, تو حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا اپوزیشن کو انگیجمنٹ کریں, ان کے ساتھ اپنا بیٹھیں, بات کریں, ٹاک کریں. تو وہ بھی اپنا فرض نبھا رہے ہیں. تو یقینی طور پہ ان کی طرف سے بھی یہ ہو کہ کل کو یہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان سے بات نہیں کی ہے, ہم نے ان کے مطالبات سنے نہیں, ہم نے بیٹھے نہیں ہیں. تو پرائم منسٹر کے میں نے پہلے ہی بتایا, میری بات ہوئی پارٹی کے کچھ لوگوں سے, حکومتی, تو انہوں نے کہا ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے پورا مینڈیٹ حاصل ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے یا کمٹمنٹ کریں گے یا کوئی وعدہ وعید ہوگا, تو انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں حکومت کا, پرائم منسٹر کا جو ہے مینڈیٹ حاصل ہے. تو اب وہ بھی اپنی, ان کی ایک ڈیوٹی ہے حکومت کا, وہ اپنا کام کریں. تو یقینی طور پہ جو ہے اپنا پی ٹی بھی شاید یہی چاہتی ہوگی کہ کل کوئی ہمارے اوپر نہ آئے کہ ہم نے بات نہیں کی. تو ایک بڑا ایسے ان کا مطالبہ تھا کہ مطلب بات ہونی چاہیے, میرے ساتھ بات نہیں ہو رہی تو بیٹھنا چاہیے. ایک سول سوسائٹی بھی, وکلا بھی اور میڈیا بھی, کوئی بھی بندہ ہو تو یہی کہے گا یار ان کو بیٹھنا چاہیے. تو اب یہ الزام شاید کوئی بھی اپنے سر پہ نہ لینا چاہے کہ جی حکومت اپنے لے کے جی ہم نہیں بیٹھنے کو تیار, یا پھر یہ کہ جی ہم نہیں بیٹھنے کو تیار. دونوں نے اپنا جو ہے یہ الزام لینے کو تیار نہیں. تو انہوں نے کہ یہاں بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ جیسے کہ چیزیں, کچھ چیزیں طے شدہ ہیں کہ ان پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوا ہے, کچھ لوگوں کے اوپر الزام ثابت ہو گیا, جن کے سزائیں مل چکی ہیں, اس پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر حکومت عدالتوں میں کیا کہہ سکتی ہے, عدالتوں کو کچھ کہہ تو نہیں سکتی. اس کا کچھ سیاسی حل ہو سکتا ہے. باقی جس طرح شاید پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ آج جو پیش کی گئی ہے, آج تو حکومت نے اس میں کوئی جواب نہیں دیا. آج 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنا تھا, اس کو بھی تو آج کے مذاکرات سے ملا کر دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں, لیکن جس طرح ان کی ڈیمانڈ ہے شاید اس طرح سے ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے مندو خیل صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ طے کیے بیٹھے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا, طے کیے بیٹھے ہیں کہ این آر او نہیں دینا, یعنی اسیران کی رہائی نہیں ہونی ہے, آپ طے کیے بیٹھے ہیں, تو پھر یہ مذاکرات کر کیوں رہے ہیں؟ اس ٹائم کے ضیاع کا فائدہ کیا ہے؟ اسد اللہ صاحب, پہلے تو میں نے اس بات پہ یہ کہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2 تاریخ سے پہلے اگر کمیشن نہیں بنا تو 2 کے تو پہلے پیشی ہے, پہلی میٹنگ ہے, یعنی دوسری میٹنگ ہے, یعنی باقاعدہ پہلی میٹنگ ہے. تو میں نے اس بات پہ کہا 2 سے پہلے تو نہیں ہوگی, نمبر 1 بات. دوسری بات, یہ وکیل ہے, اتنے تو قانون ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ ورسز ہوتے ہیں, وہ کسی وزیر اعظم کے کسی طرح کے اختیارات نہیں ہوتے ہیں. عام جو کیسز ہوتے ہیں جو ریگولر کورٹ میں ہوتے ہیں وہ البتہ حکومت کے اختیار میں ہوتے ہیں, دہشت گردی کے نہیں ہوتے ہیں, فوجی عدالت کے تو بالکل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ اس غلط فہمی میں نہ رہے. دوسری بات, ان کو چاہیے جنرل گینگسٹر فیض حمید کا دور, جہاں آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے ناصور کو پاکستان پہ مسلط کیے, آج فوج خود بھگت رہا ہے. اسی وجہ سے تو اپنی جنرل کو پھانسی چڑھا رہا ہے, کیونکہ اس شخص نے فوج کے اندر بغاوت کی عمران خان کے ساتھ کی ہے. یہ ان کی جو ٹانگیں کانپ رہی نا, یہ اس کی وجوہات ہے سارے. سوال یہ کہ یہ سارے جو مطالبات کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھو کہ کل تک آپ انگلی پکڑ کے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے جا رہے ہیں. فوجیوں سے بات کر رہے ہیں, فوجی عدالت پسند نہیں ہے. سویلین سے بات نہیں کرنا ہے, سویلین عدالت پسند ہے. یہ ابھی 2 دن پہلے ان کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل میرے ساتھ ہے, اس نے بولا, انہوں نے کہا, میں نام لے کو شمیم نکویم ڈینائی کرتے, شو میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دیتا ہوں. سوال یہ ہمیں بتا رہے ہماری کیا اوقات ہے, اپنی اوقات نہیں. یہ ایسا ہے کہ دفتر پہ ایسے عمران خان بیٹھتا تھا جیسے ان کی والد محترم کا دفتر ہے,
کبھی آپ نے کسی وزیر اعظم کو دیکھا آئیسائی کے دفتر میں جاتے ہوئے؟ گیا ہوگا میٹنگ کے لیے، مگر اس طرح فخر سے اس کی کرسی پہ کبھی نہیں بیٹھا ہوگا، کیونکہ جنرل گینگسٹر نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ تم میں تحیات صدر پاکستان بنائیں گے اور میں تحیات آرمی چیف بناؤں گا، کہ یہ جو سارے کرتوت میں نے کیے اس میں عمران خان اور کون کون ساتھ ہو سکتا ہے شوکت بسرا بھی ساتھ ہوں گے، تو ابھی تو ان کی باری آ رہی ہے نا. یہ تو حکومت کیا ہے، یہ تو ابھی تھوک کے چاٹ رہے ہیں. کل تک یہ چور ڈاکو تھے، آج چور ڈاکو ہم سے مذاکرات کر لو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. بسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر طاہر صاحب کے پاس آتے ہیں. جی مجھے یقین مانے مندوخ میرا بھائی ہے، مجھے ان کی نا بے بسی پہ، ان کی جو صورتحال جس طرح تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپ. کیوں مطلب وہ پلے تو ہے کچھ نہیں، وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، کیوں وہ تڑپیں گے؟ اچھا سن تو لیں، یہ بیچارے ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ عوام جو ہیں وہ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، پبلک میں یہ جانے کے قابل نہیں ہے، تو اس لیے نا اب ان کو دورے پڑ رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو اب انہوں نے واپس جانا ہے. یہ اگلے سال، یہ 2025 الیکشن کا سال ہے، آپ دیکھ لیجئے گا جنوری میں انشاءاللہ عمران خان، سن لیں عمران خان صاحب جنوری میں ملک سے جیل سے بھی باہر ہوں گے اور 2025 میں پاکستان کا وزیر اعظم. چلیے آخر بات رکھ لیں. بالکل صحیح ہے. مجھے طارق عزیز صاحب یہ بتا دیں، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی آج ملاقات ہوئی ہے، مدارس کے موضوع پر آج ان کی گفتگو ہوئی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ یقینی طور پہ اس کے علاوہ بھی کچھ تھا. بیسیکلی یہ جو بنیادی طور پہ پرائم منسٹر صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، جو کہ ان کا ایک فریکچر ہوا پاؤں میں اور 2 ماہ کو چھٹی کے اوپر تھے، تو واپس آئے تو ان کی ملاقات باقاعدہ نہیں ہوئی تھی. تو بیسیکلی تو ان کی عیادت تھی. ساتھ وفد بھی گیا تھا پی ایم این کا، ان کی وفد تھا. اور جب پریزیڈنٹ اور پی ایم ملتے تو ملک کے معاملات بھی ہوتے ہیں، قانون سازی بھی ہوتی ہے. ایک جوائنٹ سیشن ہونا تھا مشترکہ، جس کے اوپر مدارس والا بل ہونا تھا، تو وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. بیسیکلی سب سے بڑا ایشو وہی تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو مسئلہ حل ہو رہا ہے، جی مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. ظاہر پریزیڈنٹ صاحب نے روکا ہوا تھا، تو آج وہ جو بھی انہوں نے مسئلے کا حل نکالا. بہت شکریہ طارق عزیز صاحب، بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب، قاضی مندوخیل صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. 190 ملین پاؤنڈ کیس آج فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے 6 جنوری کے لیے. اس کی ممکنہ طور پر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور حافظ احسان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بہت سارے بیانات ہم دیکھ رہے ہیں. حکومت کے ایسے بیانات آ رہے ہیں جو کہ جنہیں آپ خوشگوار بیانات ان مذاکرات کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے. ان مذاکرات کی کامیابی کا امکان ان بیانات کی روشنی میں کتنا ہے، ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا آج 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو ہے وہ آج سنایا جانا تھا، لیکن اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے. میرے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، آئین و قانون کے ماہر ہیں. بہت شکریہ، خوش آمدید فیصل چودھری صاحب. حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ماہر آئین و قانون ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب. سب سے پہلے آج جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں فیصل چودھری صاحب، میں کچھ بیانات دیکھ رہا تھا. مثلا طارق صاحب کا بیان ہے کہ 9 مئی ناقابل معافی جرم ہے اور ماسٹر مائنڈ کو بھی سزا ملے گی. بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں ڈیل یا ڈھیل مل جائے گی. طلال چودھری صاحب نے کہا کہ مذاکرات کسی کے این آر او کے لیے نہیں ہو رہے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب مذاکرات کے لیے 9 مئی پر معافی مانگنے کا مطالبہ کریں گے. تو آپ کو ان بیانات کی روشنی میں کتنی توقعات ہیں مذاکرات کی کامیابی کی جو آج شروع ہوئے ہیں؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تمام ٹولہ جن کا آپ نے نام لیا ہے یہ اسپوائلرز ہیں. یہ حکومت کو، یہ مذاکرات کی یہ وہ ٹیم ہے حکومت کی جو کہ ہمیشہ سے غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ حرکتیں بھی کرتے رہے. اس لیے ان لوگوں کو کی جو گفتگو ہے اس پہ اتنی توجہ دینے کی مجھے تو ضرورت نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ یہ حکومت جو ہے فیئر فیکٹر کے اوپر قائم ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو حکومت کے اندر ہے وہ نہیں چاہتا کہ مذاکرات شروع ہوں، ٹمپریچر ڈاؤن ہو، کیونکہ نارملائزیشن جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خاتمے کا آغاز ہے. اور اسی چیز کو جو لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی چیز کو جو ہے وہ اپنا ایک ایجنڈا کے تحت وہ اسپوائلر کا کردار ادا کرتے ہیں. آج میری میٹنگ ہوئی ہے اسد کیسر صاحب سے، حامد رضا صاحب سے مذاکرات کے بعد. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں وہ رکھے ہیں اور 2 نکات کے اوپر بات ہوئی ہے. اس کے بعد جو
ایک ہمارے ممبران ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہے، ظلم جاری ہے، وہ ان کے اوپر جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو جو ہے جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے، تو یہ سارے معاملات وہاں پہ سامنے رکھے گئے ہیں. ٹھیک. تو ان معاملات کے اوپر آگے بڑھیں گے. دیکھیے مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان کی ضرورت ہیں، عمران خان صاحب کی ضرورت جو ہے وہ اتنی شاید نہیں ہے، وہ تو جیل کے اندر بیٹھے ہیں اور جیل کے اندر بیٹھنے مزید بیٹھنے کو بھی تیار ہیں. لیکن پاکستان میں جو اسٹیل میٹ ہے، جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے، سیاسی معاشی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، آپ دیکھیے ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے لیکن اس میں فیصل صاحب جو بنیادی ایشوز ہیں، ظاہر ہے اس میں وہ تو اسیران کی رہائی کا معاملہ ہے، مینڈیٹ کی واپسی کا معاملہ ہے، جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ ہے، یہ بڑے بڑے جو مطالبات ہیں. دیکھنا یہ پڑے گا نا کہ حکومت اس میں کیسے رسپونڈ اس کو کرتی ہے یا کرنے کی پوزیشن میں ہے. مگر آج 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ سنایا جانا تھا. حافظ صاحب آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر اس فیصلے کے مؤخر کیے جانے کی؟ بسم اللہ الرحمن اسد. ایک تو یہ ہے کہ عدالت کے اندر جب بھی کوئی چیز اس فائنل کنکلوژنز کی طرف جاتی ہے اور اس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ جو ہے وہ تحریر کرتی ہے یا اس کے بعد پھر اناؤنس کرتی ہے، تو ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ آپ کوئی ڈیٹ فکس کرتے ہیں کہ فار دی اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ جو ہے، لیکن اس دن اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ نہیں آتی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کچھ دن کے بعد کر لیں گے. جس طرح آج بھی 6 جنوری کی جو ہے وہ ڈیٹ دے دی گئی ہے. تو جب بڑا کیس ہے، اس کے اندر ایویڈنس بھی ہیں، 35 سے زیادہ آپ کے جو ہے وہ وٹنسز آئے ہیں، پھر پروسیکیوشن کا ایک اپنا سٹینس آیا ہے، پھر اس کے اندر یہ ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس کی حد تک بھی کچھ چیزیں ہیں، پھر ٹرسٹ کی حد تک بھی کچھ چیزیں آئی ہیں. تو ایک میرا خیال ہے کہ ایک لینتھی جو ہے وہ ججمنٹ ڈیفینیٹلی آئے گی، اور ان سارے ایریاز کو دونوں سائڈز کے اوپر جو ہے اگر وہ پروسیکیوشن کی فیور کے اندر آتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ کس طرح وہ پروسیس 2018 سے بیریا ٹاؤن کا جو ہے وہ فریزنگ آف اکاؤنٹس والا سٹارٹ ہوا، اور کس طرح یہ زمین جو ہے وہ اپریل 2019 کے اندر مچ پرائر ٹو دا ڈیسیژن آف دی کیبنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد 2019 کے اندر جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ڈیل جو ہے وہ سائن کر دی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پروسیکیوشن کا آئے گا. دوسرا ڈیفنس کا اس کے اندر یہ آ سکتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر کیبنٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کی لیگل پروٹیکشن کس حد تک ہے، یا فارمر پرائم منسٹر اس کو کس حد تک ایکسپلین کرتے ہیں، یا جو ان کے خلاف ان کی کیبنٹ کے منسٹرز آئے ہیں ان کے متعلق کیا ہے. چونکہ تقریباً میرا خیال ہے 65 کے قریب ایسے سوالات تھے جو 342 کی سٹیٹمنٹ کے اندر آئے ہیں، اس کو وہ کس طرح ایلیبوریٹ کرتے ہیں. تو ایک ایسی چیز ہے، ہاں ایک چونکہ اس پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر ہم اس وقت ہیں تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں اور اس کے اندر 10-12 دن کے اندر ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 10-12 دن کے اندر جو آپ کا پولیٹیکل ڈائیلاگ کا پروسیس ہے اسد اس نے مکمل نہیں ہونا. چونکہ ابھی بھی آج دیکھیں نا اگلی میٹنگ ہی 10 دن کے بعد ہو رہی ہے. دیکھیں نا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ آج ان کے کچھ لوگ نہیں تھے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ آئے گا، پھر اس کے ٹی او آرز بنیں گے، پھر ان ٹی او آرز کے اندر کچھ لیگل میٹرز آئیں گے کچھ، تو وہ اس کے اندر وہ ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس کو اس آج کی جو ڈیفر ہوا ہے اس سے میرا خیال ہے کہ اس سے جوڑنا مناسب نہیں ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے، وہ جج صاحب نے آج کلیریفائی کر دی ہے، اور اس کلیریفیکیشنز کے بعد اگر 6 کو وہ فیصلہ آتا ہے تو جو بھی فیصلہ آئے گا. چلیں 190 ملین کی جو بات کر رہا ہوں فیصل چودھری صاحب، اس میں سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیس بڑا سمپل ہے، عمران خان یا ان کی اہلیہ کسی بھی لحاظ سے اس کی بینیفیشری نہیں ہے اور ایک بھی پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، اور اگر ٹرسٹ کی بات ہے تو ٹرسٹ کی بھی نہ زمین بیچی جا سکتی ہے، نہ اس میں جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی اس کو بیچ سکتے ہیں یا اس کو سے کوئی بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ واقعی اتنا سمپل کیس ہے؟ دیکھیے لیگل میرٹ کے اوپر تو اسد یہ بالکل کیس ہے ہی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ نہ تو پروسیکیوشن ایویڈنس جو کہ پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق نہ تو کرائم پروسیڈ ثابت ہوتی ہیں، نہ ہی مانیٹری گین ثابت ہوتا ہے عمران خان صاحب کا یا بشرا بی بی کا کہ انہوں نے کوئی مانیٹری گین کیا ہو. ایک ٹکے کا ایک دھیلے کا جو ہے وہ معاملہ ہے نہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اس میں NCA کے سامنے کبھی کلیمنٹ نہیں رہی کہ یہ پیسے ہمارے ہیں، نہ ہی گورنمنٹ آف پاکستان کبھی اس معاہدے کا حصہ رہی ہے. تو پاناما پیپر کے بعد دنیا بھر میں یہ لاز بنے ہیں، تو انگلینڈ میں بھی نیشنل کرائم ایجنسی میں یہ بنا ہے اور انہوں نے یہ جو پیسے ہیں ان کی تحقیقات جو ہے وہ اب کرتے ہیں. تو علی ریاض صاحب جو ہیں وہ اس کو نہیں مطمئن کر سکے، تو وہ پیسہ واپس پاکستان میں آنا تھا. لیکن یہ ہے انڈیویجول پروسیکیوشن یہ بھی نہیں ثابت کر سکی کہ یہ حکومت کا پیسہ ہے.
یعنی اگر یہ کرائم پروسیڈ سے اور واپس آئے ہیں تو وہ بھی نہیں ثابت ہو سکا. تو بالکل سلمان صفدر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ خالصتاً سیاسی بنیادوں پہ بنایا ہوا ایک مقدمہ ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے. میرے تو کیونکہ جیل میں یہ القادر ٹرسٹ ہے, دور دراز کا ایک گاؤں ہے, وہاں پہ یہ بن رہا تھا. ادھر تو ہم نے پہلی دفعہ میں دیکھا وہ نیچے کھائیاں ہیں جہاں پہ یہ بنایا گیا. اور حافظ صاحب کیا پرسنل گین ہے اس میں عمران خان یا بشر بیوی کا؟ دیکھیں فیصل نے تو بڑا سمپل سا اس کو سارا کر دیا ہے. سمپل نہیں ہے, حالانکہ سمپل ہے نہیں ہے. اس چیز کے اندر جو ہے, اس کے اندر اصل 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک اس کی کرونالوجی آف دی فیکٹس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا جو انیشیٹ ہوا وہ 2018 اگست سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس طرف پاکستان کے اندر الیکشن کے اندر گورنمنٹ ایک چینج آتی ہے. اس کے بعد جو فریزنگ آف اکاؤنٹس ہے جو ان کا 2003 کا لا ہے اس کے اندر اس پروسیس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے. اور وہاں کے اوپر جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے یہ تو کہتے ہیں نا کہ جی پرائیویٹ ایک ڈیل, اگر پرائیویٹ ڈیل ہوتی تو یہ معاملہ NCA کا ہونا ہی نہیں تھا. اس معاملے کو جب انویسٹیگیشنز کے اندر جائے گئے اور انہوں نے وہاں پہ اس کو کنسیڈ کیا, اور جب کنسیڈ کیا تو جو NCA کا لا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو پیسہ ہے جو یہ کرائم پروسیڈ یا منی لانڈرنگ کرائم پروسیڈز ہے یہ واپس اس ملک کے اندر چلا جائے گا اور اس ملک کے اکاؤنٹ کے اندر جائے گا. یہ کسی کی جو سیول لائبلٹی ہے اس کی ٹرانسفر یا ایڈجسٹمنٹ میں نہیں آئے گا. اب اس کے اندر 2019 کے اندر کئی ایونٹس آتے ہیں. 2019 کے اندر ایک ایونٹ یہ آتا ہے کہ جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی والی زمین تھی اس کے اندر 400 ارب سپریم کورٹ کو دینے تھے. دیکھیں نا کہ وہ ایک مارچ کے اندر ایک وہ آرڈر آتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکسیڈ آف اتھارٹی کیا کہ جب ایک معاملہ ہی انلیگل تھا اور ایک فرسٹ ججمنٹ وہ جج دے گئے تھے تو امپلیمنٹیشن کے اندر سیٹلمنٹ ہونی نہیں چاہیے تھی کہ اگر کسی شخص نے لا کی وائلیشن. تو ایک الگ کیس ہے نا, بالکل ایک الگ کیس ہے. نا دیکھیں نا کہ وہی وہ تو کیس ہے. چلیے وہ 450 یہ ہے کہ وہ جو سیٹلمنٹ تھی اس سیٹلمنٹ کے اندر انسٹالمنٹ پہ بات آئی اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ 25 ارب آپ ابھی دیں. اب وہ جو اکاؤنٹ تھا وہ سپریم کورٹ کے اندر جو آرڈر تھا اس کی روشنی کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر وہ ایک اکاؤنٹ جو تھا وہ نیشنل بینک یا اسٹیٹ بینک وہاں پہ کھلا. اب وہاں پہ جب کھل گیا تو اس کے اندر وہ پیسے جانے تھے اور وہ پیسے جانے تھے کہ جو اس کی ایک پرائیویٹ سیٹلمنٹ تھی ود دی سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, پیسے اس میں نہیں جا سکتے تھے, یہ سیٹلمنٹ ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے اپریل کے اندر جو ہے یہ جو القادر ٹرسٹ کی زمین ہے اس کو ٹرانسفر کیا گیا اور اس وقت اس ٹرسٹ کی ایگزسٹنس ہی کوئی نہیں تھی. پھر اس کے بعد جو NCA کے اندر آیا جو بیرسٹر شہزاد اکبر تھے, یہ جو NCA کی ڈیل ہوئی ہے ساتھ جس میں پیسے آنے تھے وہ ایز اے وٹنس انہوں نے سائن کیا اور ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان کے طور پہ وہاں پہ گئے ہیں کہ جی انہیں اب وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے وہ پیسہ جو پاکستان کے اکاؤنٹ 1 کے اندر آنا تھا جو ایک کرائم پروسیڈ تھی منی لانڈرنگ کی, آپ نے اس کو ایڈجسٹ کروانے کی کوشش کی جو آپ کی ایک سول لائبلٹی یہ بینیفٹ دینے کی کوشش کیوں نہیں. لیکن صحیح ہے سر, یہاں تو ٹھیک ہے بات, یہاں نہیں ہے. بنیادی سوال تو وہی ہے نا, بنیادی آگے یہ ہے کہ کیا پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ اس چیز کو جس کو آپ نے 6 نومبر 2019 کو آپ نے اپروو کر دیا اس کی ریٹروسپیکٹیو اپروول دے سکتی ہے. کیبنٹ نے تو اپروول آپ کو وہ دینی ہے کہ جو آپ کا فیوچرسٹک ہے. اب وہ کیبنٹ کے اندر جب معاملہ آیا ہے تو آپ کا جو رول 16, 17, 18, 19 ہے جو 1973 کا رولز آف بزنس ہے اس کو بائی پاس کیا گیا. اس لیٹر کو جو ہے آپ نے کھولا نہیں ہے, حالانکہ کئی منسٹرز نے وہاں پہ کہا گیا اور انہیں کہا گیا کہ نہیں اس کے اندر کانفیڈینشیلٹی ہے, ہم اس کو اوپن نہیں کریں گے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا یہ ہے کہ کیا یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے؟ بالکل یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. کیا کیبنٹ جو ہے اس کو بائی پاس کر کے اس طرح کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کیے جا سکتے. کیا کیبنٹ کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ایک ایسا فیصلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی انہوں نے ذاتی طور پر اسے کو پرسنل گین نہ کیا ہو لیکن پھر بھی یہ انلیگل طریقے سے کیا. ایک مس یوز آف اتھارٹی آیا, ایک ایکسیڈ آف اتھارٹی آیا ایز اے پرائم منسٹر. یہ کرپشن کا کیس نہیں. اچھا اب اس کے اندر یہ نہیں سیکشن, اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو ریسیپروکل اس چیز کے اندر آیا ہے کہ چاہے وہ معاملہ جو ہے وہ آپ کا, حالانکہ اس وقت ٹرسٹ کے اندر نہیں تھا جب یہ 458 کنال زمین جو ٹرانسفر کی گئی ایک پرائیویٹ شخص کو اور اس کو پھر وہ ٹرسٹ کا حصہ بنا اور وہ ٹرسٹ جو ہے پھر آپ نے بعد کے اندر جو ہے وہ رجسٹرڈ کروایا.
تو ایک چاہے وہ ایک آپ کا آیا ریسیپروکلی اس ایک ٹرسٹ کی طرف آیا ہے, بٹ وہ ساری چیزیں آپ کو کروبوریٹ کرتی ہیں جو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان یا ایز اے کیبنٹ جو ہے, اگر آپ کسی انڈیپینڈنٹ اس کام کے لیے جا رہے ہیں کہ جو پبلک ٹرسٹ کے اندر ہے لیکن اس کے اندر مس یوز آف اتھارٹی نہیں آنی چاہیے, اور میرا خیال ہے یہی وہ کیس ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پھر ایک فیصلہ محفوظ ہے. دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. ایک اور معاملہ, فیصل صاحب, جسٹس منصور صاحب مسلسل خط لکھ رہے ہیں, کبھی وہ چیف جسٹس کو لکھ رہے ہیں, کبھی وہ جوڈیشل کمیشن کو لکھ رہے ہیں, کبھی وہ آئینی بینچ کو لکھ رہے ہیں. جمال خان مندوخیل صاحب کو بھی خط لکھا انہوں نے پچھلے دنوں میں. ایک خط انہوں نے پھر لکھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئینی بینچ کے لیے ججز کا معیار, اگرچہ اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو گیا اور پھر انہوں نے فیصلہ کر دیا 6 مہینے کی توسیع دے دی ہے جوڈیشل اس کو آئینی بینچ کو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ کے لیے ججز کا معیار ان کے آئینی تشریح والے فیصلے ہونے چاہیے کہ کس نے کتنے آئینی تشریح کے فیصلے کر رکھے ہیں اس کی بنیاد پر, اور کیسے کر رکھے ہیں اس کی بنیاد پر آئینی بینچ تشکیل پانا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ رائے کیسی رائے ہے؟ نہیں, درست بات ہے, کرنا تو اسی طرح چاہیے. اگر آپ نے آئینی بینچ بنانا, پہلی تو بات یہ ہے کہ پوری سپریم کورٹ کے 17 جج آئینی بینچ میں ہونے چاہیے. مندوخیل صاحب نے اچھی تجویز دی تھی تو اس پہ عمل ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں بس جملہ کہوں گا جو حافظ صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کرے حافظ صاحب کو اس سارے القادر میں کوئی جرم بھی ثابت ہو جائے. ابھی تک تو کہانی نظر آئی ہے مجھے تو, اور جو پروسیکیوشن کا ایویڈنس ہے وہ بھی پڑھ لیں, اس میں ایسی کوئی بات نہ ثابت ہو سکی ہے نہ ہے. باقی رہی بات یہ مس یوز آف اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں کہ مس یوز آف اتھارٹی کی ہے ایز اے پرائم منسٹر. مس یوز آف اتھارٹی تب ہونا, پہلے حکومت کا پیسہ تو ثابت ہونا. پیسوں پہ ہوا ہے تو واپس آئے نا. اگر پیسے کی بات ہی نہیں ہے تو پھر تو این سی اے کا کیس ہی کوئی نہیں ہے. پھر وہ کیس جو تھا وہ منی لانڈرنگ کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان وہاں پہ کیوں جا کے کہا کہ آپ ہم نے واپس کرے, اور وہ لا تو پھر اپلائی نہیں کرتا. جی, حکومت پاکستان کبھی گئی ہی نہیں وہاں پہ این سی اے کے سامنے کہ یہ ہمارے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس میں پارٹی تھی. اور 20 ارب روپے سے زائد کا منافع ہے سپریم کورٹ میں ان پیسوں کے اوپر, آپ سمجھ رہے ہیں. تو پھر یہ تو پبلک گین کا کیس ہے, پبلک لاس کا تو کیس ہی نہیں ہے. یعنی ان پیسوں کے اوپر حکومت پاکستان نے انٹرسٹ کمایا ہے, منافع کمایا ہے. سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہو یا کوئی ہو تو پاکستان میں ہی ہے نا. یہ واحد کیس ہے. اگر گورنمنٹ گئی نہیں تھی تو پھر کیبنٹ کے اندر اس فیصلے کو لے کے آئے کیوں تھے؟ سر وہ اس لیے کہ آپ نے جب اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہونی ہے تو آپ کو کیبنٹ اپروول کی ضرورت ہوگی نا. تو باقی جتنی ہو رہی ہیں ان کے لیے نہیں ہے. صحیح ہے, چلیے صحیح ہے. آپ اگر میرے پیسے حکومت سے باہر سے آتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ ہیں اس کو یہ تو کہیں نا کہ میں اپنے پیسے. اچھا, ویسے اس کے علاوہ آج تک کیبنٹ نے کوئی اس طرح کی اپروول دی, لیکن وہ جتنے پیسے آئے ہیں وہ پورے کے پورے پیسے جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی کسٹڈی میں تو ہیں. اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ اس اکاؤنٹ سے اٹھائیں اس اکاؤنٹ میں ڈال دیں, ریکٹیفائی تو ہو سکتا ہے. آپ ایک آرگومنٹ دے سکتے ہیں, لیکن کیا پاکستان کی کیبنٹ کو یہ مناسب تھا کہ ایک ایسی چیز جو ہے جس کو آپ نے اندھیرے میں رکھ کے ایک ایسی سیول لائبلٹی کی طرف ایڈجسٹ کروانے فیصل صاحب کا جملہ سن لیں. جی فیصل صاحب, کیا جملہ کہا آپ نے؟ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹس میں آئے نا, کون سا میری اور آپ کے اکاؤنٹ میں آئے نا. اگر وہ آتے تو کیس ہی نہ بنتا. تو لائبلٹی جب طے کرے تو سپریم کورٹ کہتی ہے ہم نے نہیں لینے. نہ تو عدلیہ جو ہے پاکستان کے شہری حقوق کو یا آئینی حقوق کو وہ کر سکتی ہے اس وقت, وہ پرزرو کر سکتی ہے. عدلیہ کو بالکل اس پورے سسٹم میں ٹرائکوٹمی آف پاور میں تو ابینڈن کر دیا گیا ہے. اسی لیے یہ سسٹم نہیں چل رہا, چاہے وہ معاشی معاملہ ہو, سیاسی معاملہ ہو, لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہو, یہ معاملات اسی لیے نہیں چل رہے. اس لیے ملٹری کورٹ سے آپ نے سزائیں دی ہیں. کل یورپین یونین نے آپ کو کہا ہے کہ ایک طرف آپ ہم سے یہ رائتے لیتے ہیں, آپ نے ہمارے 27 معاہدے سائن کیے ہوئے ہیں, اور پھر آپ دوسری طرف جو ہے وہ اپنی صحیح ہے ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ انیکسیپٹیبل ہے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. تو اس معاملے کو تو دیر سے سویر سے منصور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ بہتر ان کا ایک تجویز ہے, لیکن میں تو یہ 26ویں آئینی ترمیم جو آئینی بینچ بنایا ہے یا یہ معاملہ ہے, یہ تو تعصب سپریم کورٹ میں ہی ہو گیا نا. آدھے ججز کے پاس
پاورز ہیں آدھے ججز کے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ تو آپ نے وہاں پہ صحیح ہے. تو تعصب کر دیا. یہ جو بالکل صحیح ہے, یہ جو تجویز ہے جسٹس منصور علی شاہ کی, یہ کیا نامناسب تجویز ہے کہ بھائی دیکھا تو جائے کہ آئینی بینچ آپ بنا رہے ہیں, ان کی جو ہے وہ اب گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں, اب گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان کا 1947 سے لے کے 26ویں آئینی ترمیم تک آج تک کبھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ بینچز کو تشکیل کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے, اور وہ کرائیٹیریا صرف ایک ہی تھا, اور وہ تھا پاکستان کا چیف جسٹس یا اس کے چند فیورٹ لوگ جو تھے, ماسٹر آف دا روسٹر. وہ ماسٹر آف روسٹر کبھی بنتا ہے کبھی نہیں بنتا ہے. اب وہ اتنے سال تو 76 سال تو وہ ہوا نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ہوا ہو کہ جی یہ ہائی کورٹس کے اندر کرائیٹیریا ہے اور یہ کرائیٹیریا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اب اندر اگر بن جائے تو کیا نہیں. اب بات سن لینا, اب اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی تو 60 دن نہیں ہوئے آپ کی 26ویں آئینی ترمیم کو, اور بقول فیصل پاکستان کی اکانومی کا بھی حال خراب ہو گیا ہے, جوڈیشری بھی 130 پہ تھی, اب شاید 140 پہ چلی گئی ہوگی. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, ہمیں گراؤنڈ فیکٹس کو ماننا چاہیے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بہت ساری پارٹیز کو کنسلٹ کر کے کی, انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو تھی, اور پی ٹی آئی اس کا پروسیس تھی. اب فیصل اس کا پروسیس نہیں تھے, اگر اس پروسیس کے اندر ہوتے تو یہ انہیں جانے ہی نہ دیتے کہ آپ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف کیوں جا رہے ہیں. یہ ایک ایگریمنٹ تھا, اس ایگریمنٹ کے مطابق یہ ساری چیزیں جو تھیں ایک براڈر کنسنسس کی طرف آپ گئے. اب جو جسٹس منصور بار بار چیزیں لکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ایک اچھے آدمی ہیں, ایک اچھے جج ہیں, ریزنیبل آدمی ہیں, لیکن جس طرح کے بار بار وہ لیٹر لکھ رہے ہیں وہ ان کا منصب انہیں اجازت نہیں دیتا. کبھی وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ جی آپ ان 26ویں آئینی ترمیم کو فکس کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ لے کے آ رہے ہیں, اور آپ وہ انٹرسٹ لے کے آ رہے ہیں کہ جو آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. نہیں, انہوں نے یہ اچھا نہیں سن لیں, بنائے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں بنائے نا, آئینی تشریح. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ آئین کے تابع ہے. آپ مانے یا نہ مانے, آپ کی مرضی ہے یا نہیں ہے, لیکن جو نہیں, مگر جس جج نے ساری عمر ایک آئینی فیصلہ نہ دیا ہو یا لکھا ہو, اس آئینی اس کی نسبت وہ والا جج اس نے لکھا ہو. نہیں, اب یہ آج پچھلے 5-7 سال کے اندر جو ہے اگر ان ججز کو موقع ہی نہیں دیا کہ آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں تو کیا ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے؟ آپ پچھلے 5-7 سال کے اندر جو جج لگتے تھے, اور کیا جو انہوں نے آئینی فیصلے کیے ہیں آپ ان آئینی فیصلوں کو سمجھ دیں گے ٹھیک ہے؟ کیا 63A کا آئینی فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیا اس کے بعد جو آپ نے فیصلہ کیا, سن لیں نا, سن لیں فیصلہ, ایک سیکنڈ سن لیں, کیا اس کے بعد جو آپ نے 62(1)(f) کا فیصلہ کیا, کیا پرائم منسٹر جو گھروں کو بھجوائے گئے, وہ نہ سن لیں نا, وہ ٹائم ختم ہو گیا نا, کیسے سن لوں میں. تو اب یہ ہے کہ اگر وہ آئے ہیں وہ فیصلے کریں گے, ان فیصلوں پہ آپ تنقید کریں, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میں نے چونکہ بہت زیادہ کیے تھے تو مجھے آنا چاہیے اور اس نے نہیں کیے, میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں. لاسٹ کمنٹ. بالکل منصور علی شاہ کا منصب یہ اجازت دیتا ہے. قاضی فائزی صاحب بھی لیٹر لکھتا تھا تب بھنگڑے پکڑے تھے, ڈالے جاتے تھے. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے ٹھیک نہیں ہے, نہیں آپ اس وقت بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ ریکارڈ پیش کریں, آپ نے کب کہا ہے؟ نہیں, جب بھی بات ایسی ہوئی آپ پوچھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل چوہدری صاحب, بہت شکریہ حافظ احسان صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.